الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، کسی ملک میں سزا اور جزا کا قانون نہ رہے، سزا اور جزا کا قانون پامال ہو، تو وہاں لا قانونیت ہوتی ہے۔ سزا اور جزا کا قانون کوئی نہیں، جرائم بڑھتے ہیں، امن و امان طے و بالا ہوتا ہے، ہر ایک شخص کی جان، مال، عزت، آبرو خطرے میں آ جاتی ہے۔ لا قانونیت۔ کسی ملک میں جزا اور سزا کا قانون نہ ہو، وہاں بدامنی ہوگی، جرائم میں اضافہ ہوگا، ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو خطرے میں رہے گی۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہم نے غور نہیں کیا کبھی، مالک یوم الدین، دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ اس آیت کو پڑھو اور سنو، تاکہ تمہیں خیال رہے کہ ایک دن ہے جزا اور سزا کا۔ اگر مالک دنیا کے اس قانون کو اگر تم نے فراموش کر دیا، یہ دنیا فساد زدہ ہو جائے گی۔ اس مالک کائنات کے اس قانون کو، جزا اور سزا، اگر اسے فراموش کر دیا، دنیا فساد زدہ ہو جائے گی، کسی کے حقوق کا تحفظ نہ رہے گا، دنیاوی حکمرانوں کے قانون کی ایک حد ہے جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے، پھر وہ انسانوں کے بنائے ہوئی ہیں، وہ بسا اوقات خود قوانین عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے، لیکن اللہ کا قانون جزا اور سزا کا، اگر اس پر اعتماد اور یقین آ جائے تو تنہائیاں اور خلوتیں بھی خیانت سے محفوظ ہو جائیں، کسی کے حقوق کی پامالی سے محفوظ ہو جائیں۔ جسی کی لاٹھی اسی کی بھینس، یہ ماحول اسی وقت بنتا ہے جب اس سزا اور جزا کے قانون کو فراموش کر دیا جائے۔ مالک یوم الدین، مسلمان اسے بار بار پڑھتے ہیں اور حکم ہے کہ اسے پڑھیں، دن میں کئی بار پڑھتے ہیں اور کئی بار اسے سنتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ یہ کیا یقین دہانی ہے، اور یہ کیا ذہن سازی ہے، اور کون سا یہ یقین ہے، اور کس چیز پر یہ ایمان ہے، اور انسانی تربیت میں، انسانی معاشرے اور سوسائٹی کی تعمیر میں اس اصول کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ مالک یوم الدین، ایک دن ہے سزا اور جزا کا، اور وہ دن کل بھی آ سکتا ہے، رات کو بھی ہو سکتا ہے، صبح بھی ہو سکتا ہے،
من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قانون سزا اور جزا تو شروع ہو گئی. موت بھی نیک اور بد کی ایک جیسے نہیں ہوتی، فرما بردار اور نافرمان کی ایک جیسے نہیں ہوتی، ظالم اور مظلوم کی ایک جیسی نہیں ہوتی، نمازی اور بے نمازی کی موت بھی ایک جیسے نہیں ہوتی، حلال کھانے والا اور حرام کھانے والا دونوں کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا. قانون جزا اور سزا کا یہ ایک ایسا یقین ہے، یہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسانی زندگی میں شائستگی پیدا کرتی ہے، عدل و انصاف پیدا کرتی ہے. اس عقیدے کو انسان کے پوری زندگی پر یہ عقیدہ اثر انداز ہوتا ہے. جزا اور سزا کا قانون کسی گھر میں نہ ہو، کسی دفتر میں نہ ہو، کسی فیکٹری میں نہ ہو، کیا حال ہوگا اس فیکٹری اور کارخانے کا؟ کوئی جزا سزا نہیں. کسی ملک میں نہ ہو، کیسی بدامنی ہوگی. اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا کا حاکم ہے، اس نے قانون رکھا ہے جزا اور سزا کا. اگر اس قانون کو فراموش کر دیا، اس انسان کی ہلاکت ہے. یہ انسانیت سے گر کر درندہ بنتا ہے، حیوان بنتا ہے، یہ ظالم بنتا ہے. عدل و انصاف کا یہ قانون اب یہ میری زندگی میں کب شروع ہو جائے کوئی پتہ کوئی نہیں. بس ایک جھونکی کی دیر ہے. زندگی یہ پانی کا بلبلا ہے، کب پھٹ جائے. فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک جھونکی کی دیر ہے. دیر نہیں ہے. تالا بھی پنکھے کی ہوا لیتا ہے، نشست پہ بیٹھتا ہے، پانی اسے بھی مل جاتا ہے، پاس آنے والے کو بھی مل جاتا ہے. یہ دنیا امتحان حال ہے، یہاں ظالم بھی کھاتا ہے، مظلوم کو بھی مل جاتا ہے. یہاں کوئی گاڑی پہ آتا ہے، کوئی سائیکل پہ آتا ہے. گاڑی پہ آنے والا خوش نصیب نہیں، کامیاب نہیں. کوٹھی اور بنگلے والا رہنے والا کامیاب نہیں. یہ امتحان حال ہے. امتحان حال میں کوئی کار پہ آتا ہے، کوئی سائیکل پہ آتا ہے. کسی کے کپڑے پرانے ہوتے ہیں، کوئی پھٹے پرانے رکھتا ہے. کوئی بغیر ناشتے کے آتا ہے، کوئی شاندار ناشتہ کر کے آتا ہے. امتحان حال ہے. نتیجہ پتہ لگے گا. جزا اور سزا کا قانون آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگی. تب پتہ چلے گا کون خوش نصیب، کون کامیاب، کس کی نصیب اچھے، کون عقل مند، کون دور اندیش، کس کی زندگی کے فیصلے اچھے رہے. دنیا نہیں ہے، یہ امتحان حال ہے. یہاں ظالم کے پاس بھی ہے، مجرم کے پاس بھی ہے، حرام کھانے والے کی بھی ٹھاٹھ باٹھ ہوتی ہے. یہ امتحان حال ہے. یہاں اس کائنات کے رب کا جزا اور سزا کا پورا قانون، اس کا نفاذ آنکھیں بند ہونے کے بعد. وہاں ایسا نہیں ہوگا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج میرے فرما بردار لوگوں سے الگ ہو جاؤ. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم. ایک بار نظام کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا. وہاں انصاف ہے. یہ اللہ کا ایک قانون ہے جزا اور سزا کا. مالک یوم الدین قانون ہے. اور جب زمین پر اس قانون پر عمل کرنا والے موجود تھے اور ان کے ہاتھوں میں دنیا کے نظام تھا، پوری دنیا میں سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن تھا.
اس دنیا کی امن اور سلامتی کی بنیاد اس جزا اور سزا کے قانون پر یقین اور ایمان پر ہے. مالک یوم الدین کچھ پتہ نہیں، اور وہ جزا اور سزا کا قانون کب شروع ہو جائے. تو میرے عزیزو، مسلمانوں کے تو یہ ایمان کا حصہ ہے، مسلمانوں کے دین کی یہ بنیاد ہی اس پر ہے. مسلمانوں کی دینی زندگی کی عمارت ہی اس پہ کھڑی ہے. لیکن مسلمان بھی آج اس جزا اور سزا کے قانون کو فراموش کر بیٹھے، یا پھر بہت معمولی لیتے ہیں، کہتے ہیں مرنے کے بعد دیکھی جائے گی. کسی کا زمین کا مسئلہ، کسی کی جائیداد کا مسئلہ، کسی کے مال و دولت کا مسئلہ مرنے کے بعد لے لینا. اسے اندازہ نہیں یہ جزا اور سزا کا قانون کا جب نفاذ ہوگا وہ گھڑی کس قدر دردناک ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے نبی نے ایک بیٹی دی، اس کا انتقال ہوا، پھر دوسری بیٹی دی، اس کا بھی انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، یک کے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا چلا جاتا، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. لیکن جب قبر پہ جاتے تو زاروں قطار روتے، آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی. اللہ اور اللہ کے رسول کے ایسے پیارے، لیکن وہ جانتے تھے آنکھ بند ہونے کے بعد اب معاملہ کیا پیش آتا ہے. قبر کا یہ گڑا گڑا نہیں، اس پر جزا اور سزا کا قانون نافذ ہوتا ہے، اس پر جزا اور سزا کا قانون جاری ہوتا ہے، جزا اور سزا کا رد عمل سامنے آتا ہے. زاروں قطار رو رہے اور فرمانے لگے یہ آخرت کی گھاٹیوں میں یہ پہلی گھاٹی ہے، اور کوئی اگر یہیں ناکام رہا اگلی گھاٹیوں میں کیسے کامیاب ہو سکتا. وہ سمجھتے تھے اس جزا اور سزا کے قانون کو، اس کی حقیقت جانتے تھے. ہم تو اپنے پیاروں کو اس گھڑے میں رکھ کے آتے ہیں کہ دل اثر ہی نہیں لیتا. دل کہاں رہا میاں، یہ پتھر ہو گیا ہے. جانے والے سے بھی عبرت نہ پکڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بہت بڑا واعظ ہے جب تیرے گھر سے جنازہ اٹھے، جب تو اپنے پیاروں کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جائے، جب تو اپنے پیاروں کو من من مٹی کے نیچے چھوڑ کے آئے، یہ بہت بڑا واعظ ہے. اس سے بھی اگر تیرا دل نہ پگھلے تو سینے کا دل نہ رہا، پتھر رہا. لقمہ حرام نے، ان آنکھوں کے حرام دیکھنے نے، لقمہ حرام نے اور ان آنکھوں کے حرام دیکھنے نے سینے کا دل کہاں رہنے دیا، اثر ہی نہیں لیتا. ورنہ یہ جزا اور سزا کا قانون زندگی پاکیزہ کر دیتا، زندگی اللہ کی فرما برداری پہ لے آتا. اس قانون کی اہمیت، اس قانون کا خوف یہ آدمی کی زندگی کو پرہیزگار بنا دیتا ہے. لیکن آج اس قانون پہ یقین نہ رہا، اس کی عظمت اہمیت نہ رہی. مسلمان ہو کر بھی اس جزا اور سزا کے قانون کو فراموش کر بیٹھا. اس لیے برائیاں بڑھ رہی ہیں، جرائم بڑھ رہے ہیں، ظلم بڑھ رہا ہے، ناانصافیاں بڑھ رہی ہیں. ورنہ خلوتیں اور تنہائیاں بھی مسلمان کا کسی کا حق نہیں لیتا تھا. خیانت اور بددیانتی نہیں کیا کرتا تھا. کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ، مسلمان کے اندر سے آواز آتی تھی اللہ دیکھ رہا. سزا ہے، جزا ہے، قانون ہے اس ذات کا. قانون کی رسائی نہیں، لوگوں کی نظریں نہیں پہنچ رہی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر میں ایک چرواہے کا امتحان لینے لگے.
دودھ کی ضرورت ہے دے دو گے؟ یہ چرواہا مالک کا ہے، میں اس کا ملازم ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے۔ امتحان لینے لگے تو مجھے یہ فروخت کر دو۔ مالک سے کہہ دینا بھیڑیا نے کھا لیا ہے، جنگل میں بھیڑیا کھا ہی لیا کرتے ہیں، پیسے بھی تمہارے، پیسے لے لو، پوری بھیڑ دے دو۔ چرواہا اس جنگل میں گزرنے والا جو اللہ کے قانون جزا اور سزا سے واقف اور ایمان رکھتا تھا، کہنے لگا ہاں اس بکریوں کے مالک اور اس ریوڑ کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن مالک کا مالک تو دیکھ رہا۔ مالک کی نظر سے میں کیسے چوک سکتا ہوں؟ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب مسلمان نماز پڑھا کرتے ہیں، مسلمان نماز اللہ کے فرما بردار اور نماز جیسی عبادت کیا کرتے ہیں، اور اس میں بار بار اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس میں بار بار مالک یوم الدین، جزا اور سزا کا قانون، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نمازی میں اور اللہ کی نافرمانی میں کوئی جوڑ نہیں۔ جیسے آگ پانی اکٹھے نہیں ہوا کرتے، ایسے نمازی میں اور اللہ کی نافرمانی میں کوئی جوڑ نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن نماز بھی تو نماز ہو، نماز کا پیغام بھی تو پتہ ہو، ورنہ اللہ کا ارشاد تو سچا ہے کہ اللہ کی یہ فرما برداری ایسی عبادت ہے، یہ نماز ایسی بڑی عبادت ہے، اس کے ساتھ گناہ نہیں رہتے، اس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہیں رہتی۔ تو میرے عزیزو، جزا اور سزا کا یہ قانون، اس کا جس قدر استحضار رہے گا، دھیان رہے گا، خیال رہے گا، زندگی پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی۔ دوسروں کے حقوق، اس کا تحفظ، دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، دوسرے کے حقوق کا خیال، یہی نظریہ، یہی عقیدہ آدمی کو کھڑا کرتا، اسی سے معاملات کی درستگی ہوتی۔ آج سب سے بڑا معاملہ تنازعات کا اور جھگڑوں کا اور آپس کی نفرتوں کا زر ہے نا، زمین ہے نا، مال و دولت ہے نا، جائیداد ہے نا، سارے جھگڑے اس پہ کھڑے ہیں نا۔ مثالی دوستیاں دشمنیوں میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی، مثالی تعلقات اور مثالی محبتیں، کیسی نفرتیں، پہلے بات زبان تک، پھر معاملہ مقدمات تک، بھائی بھائی کے منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ برائی اور یہ انتہا اس لیے پہنچے کہ دلوں کے اندر سے خوف خدا نکل گیا، اس قانون جزا اور سزا کا خیال نہ رہا کہ اگر آج میں با اختیار ہوں، آج میں طاقتور ہوں اور آج کوئی مجھ سے نہیں لے سکتا، تو کل تو عدل کی عدالت ہے، وہاں تو انصاف ہونا ہے، وہاں تو ہر ایک سے باز پرس ہے۔ روشن دان سے جب روشنی آتی ہے، سورج کی روشنی، اس میں ذرات ہوتے، اس میں ذرات ہوتے، چھوٹے چھوٹے ذرات، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ جزا اور سزا کا قانون ایسے جاری ہوگا کہ اس ذرے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی ظاہر نہیں ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس ذرے کے برابر خیانت ہوگی، ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، اللہ کی اس کا بھی سزا ہوگی، اس کا بھی وبال ہوگا۔ تو میرے عزیزو، مالک یوم الدین یہ ایک پیغام ہے، اس میں ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے جو آدمی کو اللہ کی فرما برداری پہ کھڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔